السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہفتہ اور عمران خان صاحب کو کیا پیش کیا جا سکے گا، اس زائد دہشت گردی نے طلب کیا ہے. سمجھنا ہے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سماعت، اور ایک بہت ہی اہم معاملہ تھا کہ جہاں ٹرائبونلز وغیرہ کے حوالے سے کوشش کی تھی کہ وہ ملتان کے اندر اور بہت سی باتیں ہیں، تازہ ترین کیا کچھ ہو رہا ہے، وکلا کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ان سب ایشوز پہ بات ہوگی. سب سے پہلی بات جو ہے نا کہ عمران خان کے خلاف اقدام قتل، جعلی رسیدوں اور دیگر ضمانت کے کیسز میں 15 اپریل کو سیشن عدالت نے جو ہے نا طلبی کے معاملات پر جو ہے اڈیالہ جیل حکام کو پیش کرنے کے لیے وہاں پیش کرنے کا جو حکم دیا ہوا ہے، تو اڈیالہ حکام جو ہے نا انہوں نے اسپیشل سیکورٹی مانگ لی ہے اور خصوصی گارڈ مان لی ہے، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے سیکورٹی کے لیے خط لکھا گیا. اچھا، اس کو دونوں طرح سے سمجھیے گا، بات بڑی واضح طور پر ہے. بات دو رخی بات یہ سمجھیے گا. ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم تو کوئی نہیں روک رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت انکار کر جائے گی، اور حکومت یعنی اس معاملے میں ایک پیج پہ ہیں. طریقہ کار یہی ہے کہ کاغذی خانہ پوری کریں اور عوام کو یہی شو کریں کہ جناب ہم نے تو کوشش کی ہے، ہم کیا کریں. یعنی حالت یہ ہے اس ملک کی، یعنی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اگر واقعی لا اینڈ آرڈر کی ایسی حالت ہے تو عمران خان کو پیش کریں، ڈرتے کی اس بات سے. وہ ایک علیحدہ بات ہے جب عمران خان صاحب پیش ہوں گے تو پوری دنیا امڑ آئے گی، اور یہ عمران خان کا رسک نہیں لینا چاہتے. آج بھی یہ دیکھیں تو 85% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ بہت سے اختلافات رہے ہیں، طریقہ کار پہ اختلاف رہے، باقی چیزوں پہ اختلاف رہے، وہ اپنی جگہ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے صلح صفائی کیے بغیر حالات نہیں چل سکتے، لیکن وہ اپنی ٹرمز پہ صلح کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے طریقہ کار سے. اور یہ ایک طریقہ کار پاکستانی سیاست میں دیکھتے آئے ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ کسی حکومت کو گراتی ہے تو اسے 8-10 سال آنے نہیں دیتی ہے. یہ تاریخی ہے کہ نارملی جو ہے، اور کسی حکومت کو یہ 5 سال پورا نہیں کرنے دیے جاتے. یعنی ہمارے یہاں کے سیاستدان اس حد تک کمزور ہیں. اگر یہ چاہتے، یعنی ایک بہترین ٹائم تھا عمران خان صاحب کا اس وقت کا دور کا، اگر دیکھا جائے تو بہترین ٹائم تھا. اس ٹائم پہ آپس میں صلح صفائی کرنے کے بعد کر سکتے تھے کہ جناب ہم جو ہیں ہم بہتر کر لیں گے چیزوں کو. کوشش ان کی دیر از ایوری پاسبلٹی نا کہ یہ کوشش کر کے ووٹ کو زدوں کا جو نعرے کی بات کی تھی، اگر چاہتے تو سیاستدان اپنے پنجے گاڑ سکتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کا رول کے بغیر تو کوئی ملک چل نہیں سکتا نا. لیکن پاکستان میں اسٹیبلش کا رول جو ہے نا وہ میرا خیال ہے باؤنڈریز سے زیادہ ہے. یہ سارے ہی مانتے ہیں اس بات کو. اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو بھی رہی ہے تو اس کو ایکسپوز کرنے کی کیا ضرورت ہے، عوام کے سامنے لانے کی کیا ضرورت. چپ کر کے اگر باتیں ہوتی ہیں تو کیا اپنا مسلم لیگ نون کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رائے گفتگو سے پیچھے ہٹی تھی؟ بالکل طریقہ کار بتانے کے لیے، اور ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بتایا یہی جاتا ہے. لیکن آپ تاریخی طور پر دیکھ لیں کہ جنرل قمر جاوید سے ملک احمد خان کا کیا تعلق تھا. آج اسپیکر ایسے تو نہیں بنے، ہمارے دوست ہیں، وہ ایسے تو نہیں بنے ہوئے نا. آخر ایڈوانٹیجز کیا لے کر لوگ اپنا کہاں گے، وہ مٹھی شٹو اور سارے جن کی باتیں تھی، کوئی ان کے خلاف کیس ہوا؟ آپ اندازہ لگائیں نا وقت کے دور کے وہ کیا ایڈوانٹیجز لیتے رہے ہیں، یہ بھی آپ سب دیکھتے رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو طریقہ کار ہے یہ بیٹھ کر کے سارے دروازے بند کر دینا. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی کوئی ارادے میں نہیں ہے. عمران اگر پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ فوری الیکشن کی طرف جائے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی موڈ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت آرام سے بیٹھی ہے، موجیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے مجھے حالات نظر آتے ہیں. ایک تو آل پاکستان لائر کنونشن ہوا، اس میں نہروں کی بندش کی وجہ سے روک دیا انہوں نے، کہا ورنہ بارڈر بند کر دیں گے پنجاب اور سندھ کا. اور ٹھیک ہے نا جی. اور جو بڑی مزیدار بات ہے کہ اب کیا ہوا، اور اب جو سننے میں بات آ رہی ہے اس بارے میں کہ نیب سندھ اور خزن کراچی میں ایکٹیو ہو کرپشن کے خلاف تحقیقات شروع کر دی. فرت اللہ بابر جیسے آپ کو پتا صاف شفاف بندے کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی، FIA. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے موجودہ اور سابق DGs کے خلاف غیر قانونی NOC جاری کرنے پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا. اب یہ اختیار نہیں ہے نیب کا اس وقت اگر دیکھا جائے تو، لیکن نیب اب بھگتے نا. عمران خان کے معاملے میں خاموشی سے بیٹھے رہے. اگر ان سارے معاملے میں اٹھ کے کھڑے ہوتے، نیب کا جب وہ اختیار نہیں ہے تو یہ کیا اختیار ہے؟ FIA جو کام کر رہی ہے
پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے. اٹھ کھڑے ہوتے. اور چیف سیکرٹری کو اس حوالے سے سندھ کو خط لکھا ہے جس میں سندھ حکومت کے افسران کے خلاف تحقیقات پر آگاہ کیا گیا. اور تحقیقات میں انہوں نے معلوم ہوا کہ غیر قانونی کثیر المنظر عمارتوں کی تعمیر کی اجازت دی گئی, NOCs جاری کی گئی اور باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع کی جائے گی. اور انویسٹیگیشن کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی افسران کو کال اپ نوٹس جاری ہوں گے. اب ایک اور زبردست بات ہے کہ جسٹس مقبول واکر نام تو یاد ہوگا آپ کو یاد ہے جب نیب کے اگینسٹ کس طرح کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ریمارکس دیے تھے انہوں نے, یاد ہے آپ کو سارا. اور پھر اس کے بعد نیب کے پر کاٹ دیے گئے, پھر ان کو نوازا گیا اور وزیر اعلیٰ سندھ نگران وزیر سندھ بنایا گیا. اب آپ اندازہ لگا لیں, ٹھیک ہے نا جی, اب آپ کے سامنے جو پوسٹ دے دی گئی, یعنی ایسے لوگ جو بینیفیشریز ہیں, جو فائدہ دینے والے ہیں, ان کو یہ آپ کا ایک نظام ایسا ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, چھتر چھایا ان کے اوپر, ان کو باقاعدہ شیلڈیں فراہم کی جاتی ہیں. یہ ایک نظام ہے یہاں کا. اور خواجہ برادران کے کیس سے مجھے اچھی طرح یاد ہے, تاریخی آبزرویشن دی تھی اور نیب کو معیشت کے خلاف ہتھیار قرار دیا. تو اب کیا ہے جناب مقبول واکر صاحب, آپ بتائیں نا ذرا, آئے نا قوم کو بتائیں. اس تو لال بتی کے پیچھے لگائی رکھا, آپ کیا ذکر کرتے ہیں؟ آپ خود نگران وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں, کیا کیا آپ نے وہاں؟ اور اسی فیصلے کے بعد آپ کو پتا PDM نے نیب کے خلاف بیانیہ بنایا اور نیب کے پر اتر دیے. اب تو دیکھیں نا, بدعنوان لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اب کوشچن بڑا یہ ذرا پیپلز پارٹی کو اب سوچنا ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے کتنی تباہی و بربادی کی ہے. دیکھیں جب اب ججز ایسے آ جائیں گے, ججز پریشر برداشت کر لیں, اور کوئی باتیں اور کئی فیکٹر ہیں جو سارے, جب آپ چیلنج کریں گے ان کو تو کون سی کورٹوں میں جائیں گے؟ اس کی مثال ایک پچھلے دنوں آ چکی ہے. وہاں ایک آئینی جج کے جو ہے نا جی, اس کے کانٹیکس میں آپ باتیں بہت دیکھ چکے ہیں, میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا ان کے کانٹیکس کے حوالے سے. ایک اور بڑی زبردست بات ہے کہ نا GHQ حملہ کیس میں سماعت جیل کی بجائے دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی, اور 15 فروری کے بعد تمام سماعتیں جیل کی بجائے عدالت میں ہوئی. اور آج اصولی طور پر تو ہونا یہی چاہیے تھا نا, جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا وہاں ہوتی. آج اگر سماعت ہوتی تو ملاقاتیں ہو جانی تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں؟ لیکن پھر وہاں جیل کے اندر ملاقات نہیں ہوئی, جیل کے اندر سماعت نہیں ہوئی. اور استاد دہشت گردی راولپنڈی نے کیس کی سماعت جو ہے نا 16 اپریل تک ملتوی کر دی. ایک بہت یہاں معاملہ ہے, ایکس کی بندش کے خلاف درخواستیں جو ہے نا سماعت کے لیے مقرر. پچھلی ڈیٹ پہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا پیش ہونے کے لیے 3 رکنی بینچ جو ہے, چیف جسٹس علی نیلم صاحبہ, جسٹس فاروق اور جسٹس علیجہ باجوہ, بڑی تفصیلات مانگی تھی, کوئی تفصیلات نہیں, ساری ایک طرف ہو گئی ہیں. یعنی کہا تھا کہ وہ لے کے آئیں, ڈیٹیلیں لے کے آئیں, کیسے کرنا ہے. اب اس کی جسٹیفیکیشن پہ اوپر جو ہے نا اٹارنی جنرل کو کہا, لیکن سننے میں یہی رہا اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوں گے. اور بات بڑی زبردست ہے, آپ بین تو لگا نہیں سکتے انٹرنیٹ کے اوپر, فائر وال جو لگایا ہوا ہے آپ نے, آپ ذرا غور کریں ان باتوں کو سر. یعنی فائر وال پہ لگا اب, اور وہ بھی کیا ہے, اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. انہیں چیزوں کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں. کوشش تو ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح سے لائیں نا سامنے ذرا کہ کیسے آپ یہ سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن یہاں انصاف دینے کی بجائے معاملات کچھ اور ہیں, کچھ اور پہلو ہیں. وہ پہلو آپ کے سامنے ہیں, میں بار بار کیا کہوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا جی. اور اب ذرا بات بڑی کمال کی ہے. اور منیف فاروق نے ایک بات کی, اس کا جو کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ اگریشن اور مؤثر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ سلمان راجہ ہے. اگر سلمان راجہ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر منت اللہ گروپ کا اثر بڑھ جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ آف دی ریکارڈ ہمیں کہتے ہیں سوشل میڈیا نے ہماری ویڈیو میں وٹے ڈالے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے اپنے تھے ہمیشہ سے پرانی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ خود راستے نکالتی. عمران خان کے بارے میں تو میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے وہ سوشل میڈیا جو اپنی جگہ پر باتیں ہیں ساری, سوشل میڈیا جو اپنی جگہ باتیں ساری کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ذرا سمجھیں اس بات کو کہ اس وقت حالات کیا ہیں. میں شاید اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اسٹیبلشمنٹ جب راستہ بنے گا آئیں گے سامنے تب باتیں. ابھی فی الحال اسٹیبلشمنٹ میں نہیں سمجھتا کوئی راستہ دینے کے لیے تیار پہ تھی. مسلمان آپ کو پتہ زوال پذیر ہے, اور 57-58 کے ایک طرح سے
دیکھا جائے تو چوڑیاں ہی پہنی ہوئی ہیں اور کیا کہیں گے. پاکستان میں اشیاء خرد و نوشت اور استعمال کی اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، مگر یہ طرف تماشا ہے کہ ایف سی امارات کو مسمار کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم اسرائیل جا کے جہاد نہیں کر سکتے. اب کہانی بتاتی ہیں وہ اپنا گھر گندا ہو تو دوسروں کے گھر تڑیاں نہیں لگاتے ہیں. اور کیا پاکستان میں اب کئی سوال ایسے اٹھتے ہیں کہ جمشیدیاں رک گئی ہیں اور جو لوگ مرتے ہیں کیا وہ نہیں آتے؟ پھر وہ کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. کیا ریمنڈ ڈیویس نے جنہوں کو مارا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا حلا ہوا؟ فلسطین کا خون بھی کیا سستا ہے؟ نہیں ہے سستا ہے جی. اور پاکستان کا خون بھی سستا نہیں ہے. اور حکومت سپانسرڈ نعروں اور سازشوں سے بچنا ہوگا جو اصل میں ایشو سے وجہ ہٹاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک بات اور آخری جو علیمہ بہن کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ عمران خان کو بتدریج انسولیٹ کر دیا گیا، جس سے ملنا چاہتے ہیں ان سے عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اور وہ بڑی واضح بات کر رہی ہیں کہ رہنماؤں کو جن کا نام لسٹ میں موجود نہ ہو ان سب کو اڈے والا نہ جانے کی درخواست کر دی ہے. یہ پارٹی کو منظم کرنے کی ایک بہترین کوشش ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا بڑا ضروری ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.